بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارآمد بنے گی، رہن سہن کی لائن اور معاملات کی لائن میں اخلاق ہو۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو آدمی دینے کے لیے نکلا، غریبوں کو دیا، لیکن جب نکلا تو اس کے سامنے بہت سے حاجت۔ 1000 روپیہ آپ نے اپنی بیوی کو دیا، وہ بیوی وہاں پر پہنچی، فون کیا نرس پر، آ گئی، اس غیر مسلم عورت کے بچہ پیدا ہو گیا، تسلی ہو گئی، بیوی آپ کے گھر آ گئی۔ دفتر سے شوہر آیا، نہ معلوم ہندو ہو، سکھ ہو، بحریہ ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، اسے جب یہ معلوم ہوگا تو اس کی طبیعت پر اثر ضرور پڑے گا، آپ کے پاس آئے گا، کیوں بھائی اس میں بہت بھلا کیا آپ نے میرا، اس میں آپ سود کتنا لوگے؟ آپ نے کہہ دیا کہ سود ہمارے اللہ نے منع کیا، سود نہیں لیں گے۔ ان کا میں غریب آدمی ہوں، 50 روپیہ مہینے کو دوں تو اسے قبول کرو گے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ 1000 روپیہ میں نے لینے کی نیت سے نہیں کیا ہے، میں نے تمہیں دے دیا۔ سوچ میں پڑے گا، وہ سمجھدار آدمی ہو، مفت میں دے دیا کیا؟ آپ کہو گے نہیں، مفت میں نہیں دے دیا، یہ 1000 تم سے نہیں لوں گا، اس کا بدلہ میں اللہ سے لوں گا، اور اللہ میرے کو جنت میں جا کے اس کا بدلہ دے گا، بہت زیادہ دے گا۔ جنت کے سننے کو وہ تیار ہوگا، اللہ کو سننے کو وہ تیار ہوگا، آپ کے ان اخلاق سے جو آپ نے اس کے ساتھ برتے۔ میرے محترم دوستو، کاروبار کو منع نہیں کرتے، گھریلو لائن کو منع نہیں کرتے۔ کاروبار، گھریلو لائن، معاشرت اور معاملات، اس میں اگر اخلاقی لائن جڑ گئی، قانونی لائن جڑ گئی تو یہ خود 125 کروڑ جو پوری دنیا کے اندر ایمان والے ہیں، ان کے اندر اگر یہ لائن چالو ہوئی تو دوسرے دیکھنے پر مجبور ہوں گے کہ بھئی ان کی زندگی کتنی پاکیزہ۔ ایک قصہ میں آپ کو سنا دوں۔ ریل کے اندر ہمارا ایک ٹی ٹی چلا دے کر ڈیوٹی پر گیا، ریل کے چھوٹنے میں 2 منٹ باقی، ایک ہندو مرد، عورت اور اس کی جوان لڑکی، تینوں بوگی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں ان کے آنسو چالو ہیں، اور کہا ایک حادثہ پیش آیا، فون آیا، نہ تو ٹکٹ ہے نہ برتھ ہے، ہمیں سوار کر دو، ٹکٹ دے دو۔ وہ ٹی ٹی جس میں انسانی ہمدردی، اس نے دیکھا کہ اب زیادہ وقت تو ہے نہیں ریل میں، خود نیچے اترا، ان تینوں کو اوپر چڑھایا، بستر اپنے کندھے پر اٹھایا اور ریل میں رکھا، پیٹی خود اٹھائی اور ریل میں رکھی۔ ٹی ٹی نے قلی کا کام کیا اخلاقی طور پر۔ یہ ہے وہ اخلاق جو دلوں کو کھینچتے ہیں۔ اس کے بعد ریل چلی، 200 روپے اس نے دیے، 150 کا ٹکٹ برتھ ہو گیا، 50 واپس کیے۔ اس پیسنجر نے 50 ٹی ٹی کو کہا کہ اپنے پاس رکھو، انہوں نے کہا نہیں، 150 میں ٹکٹ اور برتھ بن گیا۔ ان کا چائے پانی، تو ٹی ٹی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنی نیکی کو کر کے بیچا نہیں کرتا، اس لیے میں نہیں لوں گا۔ اس پر بہت اثر پڑا۔ اس کے بعد دوسرے پیسنجر آئے، برتھ دیتا رہا، ٹکٹیں دیتا رہا، ٹکٹیں تو لے کر آئے تھے لوگ، برتھ نہیں تھی وہ دے دی، بھر گئی، پھر انکار کر دیا، رشوت کسی سے نہیں لی۔ اس کے بعد ٹی ٹی فارغ ہو گیا ڈیوٹی سے، قانونی حکم اللہ کا پورا ہو گیا، ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس نے کتاب کھولی اور تعلیم کرانی شروع کر دی، چند مسلمان تھے ان کو تعلیم کرائی، پاس میں دوسرے غیر مسلم بھی تھے، وہ انہوں نے بھی سنی، جنت کی، ایمان کی، انسانیت کی، شرافت کی، اخلاق کی، بہت متاثر ہوئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اس ٹی ٹی نے زور سے اذان دی، جتنوں کو اس نے سنائی تھی کتاب وہ نماز پر تیار ہوئے، اس ٹی ٹی نے جماعت کرائی، پیسنجروں نے جو نماز پڑھنا چاہتے تھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ دینے کے بعد پھر وہ ٹی ٹی اپنی تسبیح پوری کی اور خوب اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگی، کیونکہ ڈیوٹی تو اس کی پوری ہو گئی، اب تو کوئی پیسنجر کو دینا نہیں اسے، خوب رو رو کر دعا مانگی۔ اب وہ پیسنجر سارے دیکھ رہے۔ اس کے بعد اس پہلے پیسنجر نے بلایا، بٹھایا، تم کون ہو؟ میں کہا میں مسلمان ہوں۔ اس نے یوں کہا کہ میری زندگی، میں ایک بہت بڑا لیڈر ہوں،
اور پوری زندگی میرا یہ خیال رہا کہ دنیا میں بدتر قوم اگر ہے تو وہ مسلمان ہے، ہر لائن کی خرابی مسلمان میں ہے. تو میری پوری زندگی اس پر گزری کہ مسلمان کے آبرو کا گرانا، اس کے خون کا بہانا، اس کو ذلیل کرنا، اس کی دکانیں لٹوانا، یہ بہت ہی اچھا کام ہے. ان بروں کو دنیا سے ختم کرانا، یہ میرا زندگی بھر کا ذہن رہا. لیکن آج تمہارے اس رویے نے میرا ذہن بدل دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ تو بڑی پاکیزہ تعلیم ہے، لوگ عمل نہیں کرتے، یہ ان کا قصور ہے. آج سے میں نے توبہ کی، میں کبھی بھی کسی کی جان مال پر ہاتھ نہیں ڈلواؤں گا، چاہے میں کتنا ہی بڑا لیڈر ہوں. تمہاری اس تھوڑی سی زندگی کو دیکھ کر مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا پتہ چلا اور ان کی روحانیت کا پتہ چلا کہ 1450 سال کے بعد بھی اتنی روحانیت. پھر اس ٹی ٹی نے یوں کہا کہ ایک دن صرف مجھے بمبئی شہر کا دے دو، 24 گھنٹہ. ٹی ٹی نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں بڑے بڑے جو لیڈر ہیں میرے خیال کے ان کو میں جمع کروں گا، وہ سب جمع ہو جائیں گے تو تمہیں کرسی پر بٹھا کر میں ان سے یہ کہہ دوں گا کہ اگر تمہیں پاکیزہ زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دیکھنی ہے تو اس آدمی کو دیکھو. بس اتنا کرنا ہے، یہ میری زندگی کی ایک تمنا ہے، ٹی ٹی صاحب تم پوری کر دو. ٹی ٹی نے کہا کہ بھائی صاحب آپ میرے جیسے بمبئی میں سینکڑوں پائیں گے، کتنوں سے آپ ایک ایک دن لیں گے، اور پورے ہندوستان میں اگر آپ پھرے تو آپ کو میرے سے بھی زیادہ اچھے آدمی آپ کو ملیں گے. حیرت میں پڑ گیا، اس جگہ ہندوستان میں ایسے اچھے آدمی؟ جی، اور بمبئی میں بھی. بمبئی میں بھی، بمبئی کے اندر ٹیکسی ڈرائیور ایک بنی اور بنین کو لے کر چلا، وہ جہاں اترے اپنا سوٹ کیس بھول گئے. اب وہ 4 گھنٹے کے بعد اس نے دیکھا تو سوٹ کیس بیچارے بھول گئے. پتہ دیکھ کر گھر پر جا کے دستک دی، بنیا باہر آیا، بھائی کون؟ ان کا ڈرائیور. یا آپ کا سوٹ کیس لو. اس نے اپنا سارا، لالا جی نے اپنے سارے پیسے گنے، لاکھوں کی رقم تھی اور ضروری کاغذات تھے، بہت ہی اس پر اثر پڑا. اس نے 500 روپے بطور انعام کے دیے. ڈرائیور نے کہا بالکل نہیں لوں گا، تم سے لینے کے لیے اتنا کام نہیں کیا، تمہارے 500 ختم ہوں گے، میرا اللہ مجھے جو جنت دے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گی. 10 روپے لوں گا، اس لیے کہ خالی گاڑی لایا، مالک کا پیٹرول جلا، خدا کو مجھے جواب دینا ہے، وہ پیٹرول کے پیسے مالک کو 10 روپے دے دوں گا، تمہارے 500 لوں گا نہیں، جو کیا وہ اللہ سے لوں گا، اللہ دے گا. اس نے کہا میری چائے پیو گے؟ کہا میں چائے پی لوں گا، تاکہ اتنی دیر کچھ اللہ کی بات ہو سکے. اس سے چائے بننے لگی، سارا گھر جمع ہو گیا اور اس نے قیامت کا منظر، جنت اور جہنم، انسانیت، اخلاق، ساری بات کہی. سارا گھر بیٹھا ہوا زار و قطار رو رہا تھا کہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا. اس کے بعد ڈرائیور نے چائے پی اور آ گیا. دوسرے دن اس لالا جی نے، ایک اخبار ہے بمبئی کا، جنم بھومی اس کا نام ہے، اس کے اندر پورا یہ قصہ لکھا اور کہا کہ ایک مسلمان ٹیکسی ڈرائیور نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پورے عالم کے اندر 125 کروڑ کلمے والے اگر ایسے اچھے بن جائیں، ان کی معاشرتی لائن، ان کی معاملاتی لائن قانونی طور پر بھی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور اخلاقی طور پر بھی ترقی کرتے رہیں، آپس کے اندر بھی اخلاق کا برتنا اور دوسروں کے ساتھ بھی اخلاق کا برتنا، اگر یہ پورے عالم کے اندر ہو جائے تو نہ معلوم کس قدر لوگوں کو ایمان کی طرف راستہ ملے اور جنت والا راستہ ملے. میرے محترم دوستو، آپ دکان پر بیٹھے 50 روپے کے 10 کلو چاول آپ دیتے ہیں، لیکن ایک بڑھیا غیر مسلم ڈنڈا ٹیکتی ہوئی آئی، اس نے چاول مانگے، آپ نے 50 روپے میں 20 کلو دیے. دوسرے گاہکوں نے اعتراض کیا، ہمیں 10 اس کو 20. آپ نے کہا میرے محلے کی رہنے والی
یہ پریشان حال عورت ہے، ساری رات یہ کھانستی رہی، مجھے معلوم ہے کہ پریشان حال ہے، اس لیے میں نے ڈبل چاول دے دیا ہمدردی میں۔ پھر پوچھا اس غیر مسلم بڑھیا سے، بڑی بھی کئی دنوں سے آپ کے کھانسنے کی آواز آتی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اب وہ رونے لگی، میرے 5 بیٹے ہیں لیکن انہوں نے میرے کو چھوڑ دیا، میں پریشان اکیلی ہوں، پیسوں کی تنگی ہے، بیمار ہوں 2 مہینے سے، میرا کوئی علاج کرانے والا نہیں۔ آپ نے اسے تسلی دی، بڑی بھی فکر مت کرو، میرا بیٹا ادھر آ، اپنے بیٹے کو بلایا، اس کار کے اندر بڑی بھی کو بٹھا، بڑی بھی میں ڈاکٹر پر ٹیلی فون کرتا ہوں، ہاسپٹل پر ٹیلی فون کرتا ہوں، جو تمہارے علاج کا خرچ ہوگا وہ میں ادا کروں گا، اور ایک تمہاری خدمت کے لیے تمہارے مزاج کے مناسب کوئی خادمہ وہیں سے تم تلاش کر لینا، وہ بھی پیسے میں دوں گا۔ اس کا اب جتنا طبقہ آپ کی دکان پر اسے دیکھے گا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، آپ کا یہ رویہ دیکھنے کے بعد دلوں پر اثر پڑے بغیر نہیں رہے گا، دلوں پر اثر پڑے بغیر نہیں رہے گا۔ آپ گھر پر آئے، یہ ساری داستان آپ نے سنائی، آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک آپ کا ساتھی چہرہ بالکل اترا ہوا، بھائی کیا بات ہے، آپ کا چہرہ بہت اترا ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کچھ نہیں کہا، غیور آدمی کہا نہیں کرتے۔ پھر آپ نے اپنی بیوی کو اس کے گھر بھیجا، وہاں جا کے دیکھا تو ساری پریشانی، 4 جوان لڑکیاں، 2 جس میں سے بخار میں حوادث آئے ہوئے، علاج کا کوئی انتظام نہیں۔ آپ کی بیوی نے آ کے خبر دی، سارا گھر آپ کا رویا، اے اللہ قیامت پہ ہم تجھ کو کیا جواب دیں گے، ہم عیش آرام میں، اور ہمارے محلے کی ایک عورت اتنی تکلیف سے، آپ نے اس کا انتظام کیا، لڑکیوں کی شادیوں کا انتظام کیا، کھانا بھیجا، نقدی بھیجی۔ میرے محترم دوستو، اس گھرانے کی تکلیف کو آپ نے دور کیا۔ اس سے زیادہ ہم لوگوں کے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے اور جو ہم لوگوں کے اندر جو درد اور غم ہونا چاہیے، وہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو بغیر ایمان کے مرا تو جاتے ہی قبر میں اس پر عذاب شروع ہوا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ درد نبیوں والا جماعتوں میں پھر پھر کر ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو، جو درد حضرت نوح علیہ السلام کے اندر تھا، جو درد نبیوں کے اندر تھا، اللہ کے سامنے رو رو کر وہ دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ میں کیا کروں، میں تو ان کو سمجھا رہا ہوں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ حضرت نوح علیہ السلام دن بھر محنت کرتے تھے اور رات کو کس قدر بلبلا کر دعا مانگ رہے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے میرے پروردگار، میں کیا کروں، رات کو بھی جا کر میں ان کو سمجھاتا ہوں اور دن کو بھی جا کر میں ان کو سمجھاتا ہوں، لیکن جتنا میں انہیں سمجھاتا ہوں اتنے ہی یہ بھاگ جاتے ہیں، میری بات نہیں سنتے، میری بات نہیں سنتے۔ اے اللہ میں کیا کروں؟ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ کیا کروں میرے اللہ؟ جب میں نے دیکھا، کیا کروں میرے اللہ؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اے میرے اللہ، میں جب ان کو تیری بات سناتا ہوں تو یہ میری بات سننا نہیں چاہتے، کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیتے ہیں، اور یہ میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، اپنے چہرے کے اوپر کپڑے باندھ دیتے ہیں، اپنا چہرہ بھی مجھے نہیں دیکھنے دیتے، میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، میری بات کو سننا نہیں چاہتے۔ اے میرے اللہ میں کیا کروں؟ یہ نہیں مانتے، مرتے ہی میں تیرا عذاب ہوگا، اے اللہ یہ عذاب سے بچ جائے، میں کیا کروں؟ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی
آلنت لہم واسررت لہم اسرارا. اے اللہ جب انہوں نے یہ حرکت کی تو میں نے اونچی آواز دے دے کر میں نے تیری طرف بلایا تاکہ ان کے کانوں میں کوئی آواز پڑ جائے. میں نے دن رات بلایا, میں نے مجموع میں اعلان کر کے بلایا, اور میں ان کے گھروں پر جا جا کر چپکے چپکے بھی میں انہیں سمجھاتا ہوں. اے میرے اللہ میں کیا کروں, یہ سارے کے سارے اگر تیری مغفرت نہ ہوئی دوزخ میں جلیں گے. اے اللہ میں کیا کروں. یہ نوح علیہ السلام کی بے چینی والی دعا. جماعتوں میں پھر کر نبیوں والا غم آئے, نبیوں والا درد آئے. میرے محترم دوستو, ہم پوری دنیا کے اندر جتنے موجود ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے دوسرے انسان بغیر ایمان کے دنیا سے جائیں اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سارے 125 کروڑ یا کم و بیش کھڑے ہوں, اور ہمارے سامنے کروڑوں انسانوں کی پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر اور جہنم میں لے جایا جا رہا ہو, اور ہم کھڑے دیکھ رہے ہوں. میرے محترم دوستو, ہمارے لیے بڑی ہی غیرت و شرم کی بات ہوگی. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. قیامت کے دن مجرم چہروں سے پہچانے جائیں گے اور ان کی پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے, اور کبھی پیر پکڑ کر گھسیٹیں گے. کروڑوں انسانوں کے ساتھ ہمارے زمانے کے یہ معاملہ ہو رہا ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں اور جناتوں, میری کس کس نعمت کو تم جھوٹا بتاؤ گے؟ ابھی وہ دن آیا نہیں قیامت کا, اور میں نے دنیا ہی کے اندر تمہیں بتا دیا کہ جرم کرنے سے قیامت کے دن کیا ہوگا. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جھٹلانے والو, یہ وہ جہنم ہے جس کو تم دنیا میں جھوٹا بتا رہے تھے. کبھی جہنم کی آگ میں انہیں چکر لگائے جائیں گے, اور کبھی گرم پانی پر چکر لگائے جائیں گے. اے انسانوں اور جناتوں, تم کس کس چیز کو جھٹلاؤ گے, جبکہ دنیا ہی کے اندر میں نے وہ سارا منظر قائم کر کے بتا دیا جو قیامت کے دن آنے والا تھا, تاکہ تم اس سے بچو. میرے محترم دوستو, ایک گھرانے کی غربت اور اس کے گھر کی پریشانیاں اور اس کے بچوں کا فاقے کے مارے رونا, اس سے دلوں میں درد پیدا ہو, اور اس سے زیادہ درد پوری دنیا کے انسانوں کا دلوں کے اندر نبیوں والا غم پیدا ہو, نبیوں والا درد پیدا ہو, نبیوں والا فکر پیدا ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی غم کو ہم اپنا غم بنائے, اور حضور کے درد کو ہم اپنا درد بنائے, اور حضور کے کام کو ہم اپنا کام بنائے. یہ 4 مہینہ اور یہ چلہ اور یہ مہینے کے 3 دن, یہ تو پہلی سیڑھی ہے, یہ تو عادت ڈالنے کے لیے ہے. جب ہماری تمہاری عادت پڑ جائے اور اس کے اندر اللہ ہمیں آگے بڑھاوے تو نبیوں کا غم ملے, نبیوں کا درد ملے, پھر اللہ کے دین کے تقاضوں پر ہم کھڑے ہوتے رہیں, اور ہمارے کاروباری اور گھریلو تقاضوں کی ظاہری ترتیب آگے پیچھے ہوتی رہے, اور اللہ کے غیبی نظام سے اللہ ضرورتیں پوری فرماتے رہے, اور اللہ غیبی نظام سے پریشانیوں کو دور کرتے رہے, اور اللہ غیبی نظام سے دین کے پھیلانے کے لیے استعمال کرتے رہے. اس کے بعد جب موت آئے گی تو پاؤں پسار کر اور قبر کے اندر قیامت تک سونا ہے, جاگنا ہے, جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. سونے کی جگہ تو ہے قبر, اور بہت عیش آرام کے ساتھ کھانے پینے اور زندگی گزارنے کی جگہ ہے جنت, اور دین کا خوب کام کرنے کی جگہ جو ہے وہ ہے دنیا. اب میں اپنے بیان کو اس پر ختم کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں اور آپ اس بات کی نیت کریں کہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رہنا ہے, ہمیں حضور کے کام کو اپنا کام بنا کر زندہ رہنا. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوگا کہ کاروبار اور گھر بالکل چھوڑا جائے گا, چھوڑا نہیں جائے گا. کاروبار کرو گے جیسا میں نے بتایا تو یہ بھی ایک دعوت ہے, گھر کو چلاؤ گے جیسا عرض کیا یہ بھی ایک دعوت ہے. کہ ٹی ٹی کا ایک رویہ کیسا ذہن بدل رہا, ٹیکسی ڈرائیور کا ایک رویہ کیسا ذہن بدل رہا,
تو اگر آپ لوگوں نے اپنی وکالتیں چھوڑی، ڈاکٹریاں چھوڑی، تو ذہن کیسے لوگوں کے بنیں گے؟ چھوڑنا نہیں، لیکن حضور کے کام کو اپنا کام بنا کر ترتیب دے لی. اور صرف یہی نہیں کہ ہم لوگ ہی حضور کے کام کو اپنا کام بنائیں، نہیں، بلکہ ہماری عورتیں، بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، بہویں، داماد اور قیامت تک کی ہم سب کی آنے والی نسلیں حضور کے کام کو اپنا کام بنائیں. اور پورے عالم کے اندر کروڑوں کی تعداد میں کلمے والے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنائیں. یہ ہم لوگ نیت کریں. اور نیت کرنے کے بعد اس کی جو پہلی سیڑھی ہے، اس کی پہلی سیڑھی، جیسے ایک آدمی نے نیت کی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو ڈاکٹر بننے کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ABCD، یہ پڑھنی پڑتی ہے. ایک آدمی نے طے کیا کہ مجھے عالم بننا ہے، مولوی بننا ہے اور بخاری شریف پڑھنی ہے، اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ الف با تا سا. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو ہمیں اپنا کام بنانا ہے اور غیبی طریقے پر اللہ مددوں کے ساتھ ہماری زندگیاں گزروائے گا. لیکن اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے جو ہمارے اکابرین بتاتے ہیں؟ وہ یہ کہ زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے دے دینا، اس کے بعد سالانہ چلہ، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، روزانہ کی تعلیم ایک مسجد میں ایک گھر میں، تسبیحات تلاوت کی پابندی، روزانہ کے 2.5 گھنٹے. اور اگر کہیں پر ہفتے واری اجتماع ہو رہا ہو تو عصر کی نماز سے اپنا کھانا اور بستر لے کر پہنچ جانا اور صبح کی نماز کے بعد جماعتیں روانہ کر کے پھر واپس جانا. اتنا جس نے کیا اس نے اس تبلیغ کے الف کو سیکھا. اور دیکھو خوشخبری آپ حضرات کو سنا دوں، نیت تو اتنی اونچی کر لی ہم سب نے، اور نیت پر اللہ پاک ثواب دینا شروع کریں گے جبکہ ہم تھوڑا قدم اٹھا دیں. بالکل اگر چڑھتے رہے چھت تک نہیں پہنچے، حضور کے کام کو اپنا کام نہیں بنا سکے، اس کے پہلے مر گئے، تو آپ یقین ماننا کہ قیامت کے دن حشر ہوگا ان کے ساتھ جنہوں نے نبیوں کے کام کو کام بنایا. کیونکہ ایک آدمی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، نیت ہے پورا قرآن پڑھنے کی، درمیان میں انتقال ہو گیا، تو قیامت کے دن پورا قرآن پڑھے ہوئے کی فہرست میں اس کا شمار ہوگا. ایک آدمی نے حج کا احرام باندھا، گھر سے چل دیا، راستے میں مر گیا، قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا حاجیوں میں اٹھے گا. جی چاہتا ہے کہ یہ سارا مجمع نیت تو کرے یہ کہ حضور کے کام کو اپنا کام بنانا ہے، نیت تو یہ کر دی، لیکن اس کی پہلی سیڑھی اور اس کا الف با تا اور اس کا ABCD کیا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینہ دے دینا. زندگی میں ایک مرتبہ 4، یہ پہلی سیڑھی. نیت وہ کر دی اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا. یہیں پر آپ حضرات کو یہ دیکھنا ہوگا، ظاہری ترتیب آگے پیچھے ہوگی. جو لوگ صرف بیان سننے آئے، اللہ کے وعدوں پر، غیبی وعدوں پر یقین کر کے 4 مہینہ لکھوا دے. جنہوں نے آج تک زندگی میں 4 مہینہ نہیں دیا، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا کرے گا کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. تو کون ہے جس نے اب تک 4 مہینے پوری زندگی میں نہیں دیے؟ وہ تو کھڑا ہو کے 4 مہینہ لکھوائے. اور جس نے 4 مہینے پہلے دیے ہیں، ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ، تو وہ کب تک ABCD میں رہے گا؟ اسے آگے بھی تو بڑھنا چاہیے. تو وہ بھی 4 مہینہ لکھوائے. اور اب تو اللہ کے فضل سے سال بھر کے لیے بھی لوگ نکلنے لگے. جب 20 سال ایک ڈگری کے حاصل کرنے کے لیے کروڑوں گریجویٹ کالجوں میں دیتے ہیں 20 سال، اور لاکھوں آدمی جنگوں میں زمین کے ٹکڑوں پر اپنی جانیں دے رہے ہیں، تو 1 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ زندگی کو عالم میں چالو کرنے کے لیے دینا یہ کوئی مشکل بات نہیں. 4 مہینے والے بھی بولے اور سال والے بھی بولے اور پہلی دوسری سیڑھی پر قدم رکھے اور اخیر تک کا ثواب لیتے رہے اور اللہ کی مددوں پر یقین کریں. مدد اسی طرح اللہ کی آئے گی جیسے پہلے آئی. اب دیکھیں کون کون پہل کرتا ہے، ہمت کر کے اپنے اپنے نام پیش کریں. لکھ لو بھائی. کیا فرما رہے ہیں بھائی؟ محمد انعام کہاں گئے؟ لکھ لو بھائی. کتنا وقت؟ 4 مہینہ. 4 مہینہ. اور بولو. کیا فرمایا بھائی؟
دیکھو یہ کیا کہہ رہے، پوری زندگی اور 4 مہینہ نقد. یہ بڑے میاں کیا کہہ رہے، پورا زندگی انشاءاللہ مشورے سے لگائیں گے، 4 مہینہ نقد یہاں سے چلیں گے. اللہ قبول کرے. بھائی ان کا نام لکھ لو. دیکھو وہ کیا کہہ رہے، کیا نام ہے آپ کا؟ سکندر علی صاحب کہاں کے ہیں؟ نام اور مقام اور وقت تینوں باتیں لکھواتے رہو بھائی. یہ بنگلہ دیش کے ہیں جی. 4 مہینے. اللہ قبول کرے. بولو اٹھنے کی فضا مت بناؤ بھائی. بھائی دیکھو اٹھنے کی فضا تو بنانی نہیں چاہیے. لکھنے والے ہر جگہ کھڑے ہیں بھائی، لکھنے والے ہر جگہ موجود. خطوں کی جماعتوں میں لکھنے والے ہم اپنی اپنی جگہوں پر بھی لکھتے رہیں، اور جہاں سے آواز یہاں پر آ سکتی ہو نام بلند آواز سے دیتے رہیں. محمد بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام لفظوں سے درگزر فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس اجتماع کے اندر، اے اللہ تو اسے قبول فرما، اور پورے عالم کے اندر دین کے پھیلنے کی تو غیر سے صورتیں پیدا فرما. اے اللہ دین کے پھیلنے کے لیے تو ہم سب کو اپنے لطف و کرم سے استعمال فرما. اے اللہ ہماری عورتوں اور بچوں کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ اپنے لطف و کرم سے دین کے کام کے لیے قبول فرما، اور ہمیں بھی قبول فرما. اور دین کا کام کرنے میں اے اللہ جو کام ہم سے ایسے ہوئے جو تیرے کو ناراض کرنے والے ہوں، اے اللہ تو اسے معاف فرما، اور آئندہ تیری رضامندی والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا درد اور آپ کے والا غم اور آپ کے والا فکر ہمارے دلوں میں تو پیدا فرما. اے اللہ حضرت جی دامت برکاتہ کو صحت، قوت اور ہمت اور عافیت اپنے لطف و کرم سے نصیب فرما. اے اللہ اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم